بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عروج ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت قتادہ محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو نہایت ہی بلند پایا عالم اور جامع العلوم علامہ تھے، خاص طور پر علم حدیث اور علم تفسیر میں اپنا مثل نہیں رکھتے تھے، جس وقت حضرت قتادہ محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفہ تشریف لائے تو آپ کی زیارت کے لیے ایک عظیم الشان مجمع جمع ہو گیا۔ تو آپ نے اس مجمع میں وعظ فرمایا اور تقریر فرماتے ہوئے حاضرین سے کئی بار فرمایا کہ جو چاہو پوچھ لو۔ حاضرین پر آپ کی علمی جلالت کا ایسا سکہ بیٹھا ہوا تھا کہ سب لوگ خاموش بیٹھے رہے، کسی نے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کی۔ مگر جب آپ نے بار بار للکارا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ابھی بہت کم عمر بچے تھے، خود تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ نہ بولے، مگر آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ حضرت قتادہ محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ پوچھئے کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وادی نمل میں داخل ہوا تو ایک سردار چیونٹی نے اپنی ساتھی چیونٹیوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، جلدی سے اپنی بلوں میں گھس جاؤ ورنہ لشکر تمہیں کچل ڈالے گا۔ تب اس سردار چیونٹی کی یہ تقریر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے تھے۔ یہ بتائیے کہ وہ چیونٹی نر تھی یا مادہ؟ چنانچہ جب لوگوں نے حضرت قتادہ محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سوال کیا تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسا سٹ پٹائے کہ بالکل لاجواب ہو کر خاموش ہو گئے۔ پھر لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس سوال کا جواب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ چیونٹی مادہ تھی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ چیونٹی مادہ تھی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس چیونٹی کے لیے قالت نملۃ، جو کہ مؤنث کا صیغہ ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ اگر یہ چیونٹی نر ہوتی تو قال نمل مذکر کا صیغہ ذکر کیا گیا ہوتا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دلیل کو تسلیم کر لیا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دانائی اور قرآن فہمی پر حیران رہ گئے اور اپنے بڑے بول پر نادم ہوئے۔ تو دوستو، آج کی اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بے پناہ مال و دولت، حسن جوانی اور علم جیسی عظیم نعمتوں سے نوازے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں ان نعمتوں کے حاصل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے عاجزی اختیار کرنے والے اور شکر گزار بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حافظ محمد بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔